ہمارے بچے اور بچیاں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے ہیں، میٹرک تک جس کلاس میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے اسے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لڑکی اچھی لگتی ہو، ہماری بیٹی کو کوئی لڑکا اپنے اخلاق، اپنی کردار، اپنی ذہانت، اپنی شکل و صورت، اپنی پڑھائی کی وجہ سے اچھا لگتا ہو، اس نے ہماری عزت رکھی، ہمارا مان رکھا، اس نے اس لڑکے سے بات نہیں کی، لڑکے نے لڑکی سے نہیں کی، دین کے خلاف نہیں گئے، خاندان کی عزت کو بٹا نہیں لگایا، لیکن دل میں تو ایک جگہ کسی نے بنائی نا۔ پھر کالج میں یہ وقت آتا ہے، پھر یونیورسٹی میں آتا ہے، پھر پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، جب تک شوہر سامنے آتا ہے اس وقت تک 3-4 آئیڈیل وہ دل سے یا دماغ سے ہو کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کیجئے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، مشہور ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھو، کسی کا انتقال ہو جائے جلدی تدفین کرو، اور لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں جس قدر جلد ممکن ہو نکاح کر لو۔ بیٹا میں تمہاری شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، میرے حالات نہیں ہیں، لیکن مسجد میں جا کر سادگی سے نکاح میں کر دوں گا، وہ بچی گھر میں آ جائے گی، جس طرح 2 روٹی میں کھاتا ہوں تم کھاتے ہو، وہ ہماری بیٹی ہے 2 روٹیاں وہ کھائے گی، باقی جو تمہاری خواہشات ہے محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، گھر کا یہ ایک کمرہ لے لو میں اوپر بنا دیتا ہوں۔ لڑکے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج کل کی نئی نسل بھی بڑی تیز ہے، میرے ابو میری شادی نہیں کر رہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو کیا میرے ابو گناہ گار ہوں گے؟ میں نے کہا میاں تم گناہ گار ہو گے، کام کرو ٹائم سے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اب لوگ ہیں تم نے ہماری تلی پہ لا کے کیا دھرا ہے جو ہم تمہاری شادی کر دیں۔ بچوں کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے ابا گناہ گار ہوں گے، وہ بولے گا ٹھیک ہے ابا کے کھاتے میں جا رہا ہے میں کرتا ہوں پھر جا کے جو کرنا ہے میں نے۔ ہمیں یہ موبائل نظر نہیں آ رہے، ہمیں یہ 4 سمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں ہمارے گھروں میں آگ لگاتا ہوا یہ میڈیا نظر نہیں آ رہا، ہم کس انتظار میں بیٹھے؟ اللہ کا واسطہ ہے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، سادگی سے کرو، اللہ سے مانگو یا اللہ میں اپنے فرائض اس سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، اور ہمیشہ دعاؤں میں بچوں کا نام لے لے کر دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ میری عزت کی، میری عفت کی، میرے خاندان کی یا اللہ حفاظت فرما، میری بچیوں کی، میرے بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ بچوں پہ آیت الکرسیاں پڑھ کے، چاروں قل پڑھ کے پھونکنے چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو پھونکے، جہاں آپ کو خیال آ جائے آپ آیت الکرسی پڑھیں پھونک دیں، آپ اللہ پہنچا دے گا اس کو، اس کی نیت کر کے آپ آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار باندھ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی حفاظت فرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں، 2 دفعہ پڑھی 2 فرشتے کھڑے کر دیتے ہیں اس کی حفاظت پہ، اور 3 دفعہ کوئی پڑھ دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو ہٹ جاؤ، تم ہٹ جاؤ، یہ ڈائریکٹ میری پناہ میں ہے، پہلے تو کوئی واسطہ تھا اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ چاروں قل، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ آیت الکرسی، مسلمانوں خدا کی قسم خزانے خزانے، حفاظت کے خزانے، بٹھا لو اس بات کو اپنے دل میں۔ اور یہ رسم کے طور پر جو قرآن شریف رکھ کے رخصت کرتے ہیں یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ مت کرو، یہ فلموں یہ قرآن اس لیے ہے، ہاں پڑھ کے پھونکو، یہی طریقہ ہے، آیت الکرسی پڑھو جو یاد ہے اللہ تعالیٰ وہ پڑھ کے لیکن یہ رسمی طور پہ یہ قرآن کا ایسے سایہ کیا ہے، اور وہ بے پردہ ہماری بچیاں زرق برق لباس اور وہ ویڈیو بنتی ہوئی، بچو اس سے، یہ قرآن شریف کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اس بات کا عہد کر لیں سارے کہ انشاءاللہ اب ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، اور جو بچے یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ہم اپنے نکاح مسجد میں سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ پاک توفیق دے تو ہمارے یہاں نکاح مسجد میں ہوتا ہے، پھر رخصتی کا سارا سلسلہ شادی ہال سے ہوتا ہے، کوشش کریں اس سے سبکدوش، ایک لڑکوں ایسی شادی کر کے تو دیکھو، ان کو بولو جی گھر سے آئیں گے 20 آدمی رخصت کرا کے لے جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں، آج کے دور میں 10-15-20 ہزار روپے آپ جائیں گے، وہ آپ کو چائے پانی موسم کے مطابق ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ ہو جائے اور آپ گھر سے لے کر آ جائیں، وہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گی، پڑوسنے آ کر کہیں گی بہن ایسا داماد ہمیں بھی ڈھونڈ دو، یہ ہیرا کہاں سے لائی ہو؟ عورتیں دیکھنے آئیں گی اس داماد کو کہ یہ کیسا خاندان ہے جو بچیوں کی عزت کرنا جانتا ہے، وہ بتاتے پھریں گے کہ آج کے دور میں
ہمارا تو لاکھ روپے بھی خرچہ نہیں ہوا اور بچی عزت سے رخصت ہو گئی۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دلہن لے کے آ رہا ہے اس کے لیے فرنیچر کا، سامان کا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ان کو بولیں جی جو مناسب 4 6 8 جوڑے آپ بس وہ دے دیں، باقی آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جوڑے خوب دے دیں گے۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی تو میں کچھ آپ کو اپنے واقعات سناتا۔ میرے والد صاحب مجھے یہاں لے گئے تھے ضیاء الدین ہاسپٹل، ہم 20,000 روپے کا شیشم کا ایک بیڈ خرید کے لائے تھے۔ آج تک الحمدللہ میرے کمرے میں جہیز کے نام پہ الحمدللہ ایک چمچہ بھی نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میرا خیال ہے 4تھا پاسپورٹ ہے، آدھی دنیا میں نے گھومی ہوئی ہے۔ اللہ دیتے ہیں، جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ اس لیے یہ جو جہیز ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر دینداری، اخلاق اور کردار دیکھیں۔ جب آپ جہیز مانگیں گے تو پھر والدین جہیز تیار کریں گے۔ آپ نے رشتے میں جہیز چاہیے وہ جہیز دیں گے، سونا چاہیے سونا دیں گے، شوشہ چاہیے شوشہ دیں گے۔ اگر آپ اخلاق اور کردار اور تربیت مانگیں گے تو والدین پھر اس لحاظ سے بچیاں تیار کریں گے کہ اب رشتے اخلاق، تربیت اور دین اور نماز پر اور ادب پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہی پروڈکٹ دی جاتی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو اب ڈیمانڈ گاڑیوں کی، بنگلوں کی، اپنا گھر۔ یہ جتنے حضرات بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں جب ان کی شادیاں ہوئی تو اپنے گھر تھے، یہ ویل سیٹلڈ تھے۔ ویل سیٹلڈ ہونے کے چکر میں جو شادی کی اصل عمر ہے وہ تو گزر جاتی ہے۔ آخری مقولہ سناتا ہوں حضرت عمر کا۔ حضرت عمر جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی سمجھداری کا کیا عالم ہوگا، جو نبوت کے وزیر ہیں۔ حضرت عمر فرماتے امیر ہونے کا کوئی طریقہ، امیر غنی ہونے کا کوئی طریقہ نکاح سے زیادہ مجھے نہیں پتا۔ نکاح خود برکت لاتا ہے، آپ نے اس نکاح کو دھکا مار کے دور کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں لڑکا سیٹلڈ ہو جائے۔ جو اصل طریقہ ہے جہاں سے اللہ پاک مال کھولتے ہیں، اور یہ اس جملے کے تناظر میں یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس کو یوں کر کے اپنی زندگی کی کسوٹی کو پرکھ لیں کہ شادی اور نکاح سے پہلے میں کیا تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیسی عنایات کی ہیں۔ وہ ایک لڑکی دنیا میں اس کا بھی کوئی مقدر ہے نا، جب وہ آپ کو گھر آ جائے گی تو آپ کے گھر آنے کے بعد اس کا مقدر کہاں سے آئے گا؟ آپ کے ہاتھ پر آئے گا نا۔ ہر آنے والا بچہ مقدر لائے گا، اس کے مقدر سے اللہ پاک کھولتے جائیں گے۔ اللہ پر توکل، اچھا اخلاق اور کردار یہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ یہ نکاح صحیح معنوں میں نکاح مسنونہ ہو گیا۔ جب آپ شادیوں میں جاتے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں لوگوں کی، یہاں سب نے نماز جماعت سے پڑھی، لڑکے والے لڑکی والے اللہ کے گھر میں بیٹھے دین کی باتیں سن رہے، باوضو بیٹھے ہوئے۔ یہ ہوا نا نکاح مسنونہ، برکتوں والا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی برکتیں عطا فرما دے۔ دیکھیے آج ہمارے بچے اور بچیاں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے ہیں، میٹرک تک جس کلاس میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے اسے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی لڑکی اچھی لگتی ہو۔ ہماری بیٹی کو کوئی لڑکا اپنے اخلاق، اپنی کردار، اپنی ذہانت، اپنی شکل و صورت، اپنی پڑھائی کی وجہ سے اچھا لگتا ہو، اس نے ہماری عزت رکھی، ہمارا مان رکھا، اس نے اس لڑکے سے بات نہیں کی، لڑکے نے لڑکی سے نہیں کی، دین کے خلاف نہیں گئے، خاندان کی عزت کو بٹا نہیں لگایا، لیکن دل میں تو ایک جگہ کسی نے بنائی نا۔ پھر کالج میں یہ وقت آتا ہے، پھر یونیورسٹی میں آتا ہے، پھر پریکٹیکل لائف میں آتا ہے۔ جب تک شوہر سامنے آتا ہے اس وقت تک 3-4 آئیڈیل وہ دل سے یا دماغ سے ہو کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کیجئے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، مشہور ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھو، کسی کا انتقال ہو جائے جلدی تدفین کرو، اور لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں جس قدر جلد ممکن ہو نکاح کر لو۔ بیٹا میں تمہاری شادی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، میرے حالات نہیں ہیں، لیکن مسجد میں جا کر سادگی سے نکاح میں کر دوں گا، وہ بچی گھر میں آ جائے گی، جس طرح 2 روٹی میں کھاتا ہوں تم کھاتے ہو، وہ ہماری بیٹی ہے 2 روٹیاں وہ کھائے گی، باقی جو تمہاری خواہشات ہیں محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، گھر کا یہ ایک کمرہ لے لو میں اوپر بنا دیتا ہوں۔ لڑکے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج کل کی نئی نسل بھی بڑی تیز ہے، میرے ابو میری شادی نہیں کر رہے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو کیا میرے ابو گناہ گار ہوں گے؟ میں نے کہا میاں تم گناہ گار ہو گے، کام کرو ٹائم سے،
کیونکہ ہمارے یہاں تو اب لوگ ہیں تم نے ہماری تلی پہ لا کے کیا دھرا ہے جو ہم تمہاری شادی کر دیں.